السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے، اس حال میں کہ وہ بہت حکمت والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، جس نے ہمیں اس علم کی مجلس سے جوڑا جبکہ ہم جہالت کی زندگی میں تھے۔ الحمدللہ، اس وقت اس نے ہمیں اس علم کی نعمت سے نوازا جبکہ وہ ہمارے گناہوں سے واقف تھا۔ الحمدللہ، اس نے ہمیں اس علم کے بعد عمل کی مہلت عطا کی جبکہ وہ ہمارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہم پر فضل ہے، جو اس کا درگزر ہے ہم سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اعمال کی درستگی عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے اتباع سنہ کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں، اس کے بارے میں پڑھ سکیں، اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود انسان سے اسکپ ہو جاتی ہیں۔ جی زریں سلیم، آپ بتائیے، بدعت کے حوالے سے ایک چیز آ رہی ہے کہ قیامت کے دن اس کی کوئی محرومی ہوگی؟ نبی صلی یہ اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی، حوض کوثر سے اسے دور ہٹا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، تو جو ہے فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کی تھی۔ ہاں، شاباش، جزاک اللہ۔ اب دیکھیے، اس میں شفاعت کا لفظ نہیں آتا۔ یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ قرآن اور حدیث ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو بالکل جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ اسٹک ہونا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شفاعت بھی نہیں ہوگی، حوض کوثر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ شفاعت کا اگر لفظ نہیں ہے اس حدیث کے اندر تو ہم شفاعت خود سے لگا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ وہ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے، اٹ مینس کہ ہم جب بات کریں گے، کوئی ہم سے سوال پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ حوض کوثر سے محرومی اس کی اصل محرومی ہوگی قیامت کے دن میں۔ کوئی یہ حرج ہے قدسیہ؟ جیسے لوگ یہاں پوچھتے ہیں نا، جب کر کے وہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے اگر کر لیا تو، نیکی کر رہے ہیں نا کوئی اسمامون۔ جی حاجی بدعت اس میں حرج یہ ہے کہ جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک وہ بدعت چھوڑنا تھے۔ اس میں حرج یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی بات کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے اگر ہم نیکی کر لیں گے تو نیکی ہی ہے نا، تو وہ نیکی تو رہی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ کہہ دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے، تو اس لیے یہی بہت بڑا حرج ہے کہ انسان صرف یہی نہیں کہ وہ نیکی نہیں ہے کیونکہ اس کا ثواب اللہ نے نہیں لکھا، بلکہ ایک الٹی بات ہے کہ آپ لوگوں میں گمراہی کو عام کر رہے ہیں، وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو کہ اللہ نے نہیں بیان کیا، لہٰذا یہ حرج ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر چلو بدعت بھی ہے مان لو، تو ایک اچھی ہی بدعت ہے نا، بدعت حسنہ ہی ہے، تو کیا حرج ہے اگر کر لیں گے؟ تو کیا بدعت حسنہ بدعت سیئہ میں کوئی کیٹیگری ایسی بیان کی گئی حدیث میں سلمہ؟ جی باجی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم خلاف سنت ہے، بالکل دونوں کی۔ بالکل، یعنی یہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی تقسیم ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے کہ چلو ہم نیکی کر رہے ہیں نا، تو یاد رکھیے کہ یہ نیکی ہی میں تو ہوتی ہے بدعت۔ اسی لیے میں نے آپ کو بات کلیئر کی تھی کہ اگر آپ کو کل کوئی یہ کہے کہ اچھا پھر تو آپ صوفوں پہ نہ بیٹھا کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بیٹھتے تھے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو ثواب کی نیت سے کام کیے جاتے ہیں خود سے ایجاد کر لینا، اسی کے اندر تو بدعت ہے۔ اگر دین میں ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکی ہے تو ہم کر لیں نیکی، تو کیا حرج ہے؟ تو وہ حرج یہی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ جی شمسا، اچھا دین میں حصول ثواب کے لیے، اضافے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اگر وہ بہت اچھا بھی ہو تو پھر بھی اسے کیا بدعت کہا جائے گا؟ یہ باجی جس سنت نے اس کی بنیاد ہی نہ تو وہ بدعت ہے۔
بالکل، یعنی جس میں جس کی بنیاد نہیں ہے، جس کو نہیں کہا گیا حدیث میں یا کسی طرح بھی، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لوگوں کو کتنا اچھا کیوں نہ لگے، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ حرج ہے یا یہ بات ہے جو بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہے کہ کیونکہ وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کریں گے، اور جو آپ کے مطابق ہوگا ہم اسے لے لیں گے۔ تو یہ بات سمجھ لینے والی بات ہے، اور بس پھر باجی اس سے آپ جی باجی ایک جی سوال ہے کہ کل جو اللہ نے لعنت کیا اس کا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے بدعتی کو پناہ دے، جی باجی آج کل بدعتیں بہت زیادہ پتہ جیسے درباروں پہ جا کے بھی پتہ ہے ذبح کرتی ہیں، تو پتہ ہے وہ رشتے ہیں جیسے تو ان کے یعنی کہ وہ تو رشتے ہیں تو ان کو پھر یعنی کہ اگر وہ گھر میں آتے ہیں یا ہم جاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے کلیئر کر دیں گے یہ بات؟ جی انشاءاللہ ہم یہ آگے پڑھ لیتے ہیں، پھر اگر ٹائم بچتا ہے تو آپ کو کر دیتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ اس کو جان رہے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ آپ کو کسی پر فتوے نہیں لگانے ابھی جا کے، کیونکہ ابھی تو جی آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں۔ جو بات آپ کو پتہ چلتی جا رہی ہے، پتہ چلتی جا رہی ہے، آپ اپنے اندر پیدا کریں، آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنا شروع کریں، ایک ماحول بنے، کیونکہ لوگوں کو جب تک علم نہ دیا جائے ان کو نہیں سمجھ میں آتا آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے والدین سے ایسے دیکھا ہے۔ تو اسے یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کو فتویٰ یا بات کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ جس شخص کو صحیح علم نہیں ہے اسے آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ مثلا اسے جو علم ہے، جو اس کا سابقہ علم ہے، چاہے ماں باپ جی سے آیا، خاندان سے آیا، وہ بیچارہ جی تو اپنے حساب سے ٹھیک ہی کر رہا ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ اسے غلط نہیں کہنا، بلکہ جو صحیح بات ہے وہ اس تک صرف ٹرانسفر کر دینی ہے، بغیر نو کہے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں میں نے آج حدیث میں اتنی اچھی بات پڑھی، مجھے تو بہت ہی مزہ آیا یہ پڑھ کے، اور اس سے آہستہ 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 کر کے جو ہے، کیونکہ اب آپ کے ہاتھ میں سورس ہے، کتاب موجود ہے، احادیث موجود ہیں، آپ آہستہ آہستہ کر کے اس کو یہ باتیں حدیثیں جو ہیں وہ سناتے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خود بخود اس کے اندر سے وہ چیزیں چھانٹی ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے بہترین کام لے اور ہمیں سنتوں پہ جمائے، کیونکہ ہم ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے اپنے گھر کا ماحول بنانے میں۔ جی، آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو بدعت کی مذمت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کیوں بدعت کی مذمت کی گئی ہے اور کیوں سنتوں کو جاری کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو بدعت جاری کرنے والے کا انجام، بدعت جاری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، لفظ کیا ہے؟ لعنت کا لفظ آیا ہے کہ جو بدعت کو جاری کرتا ہے، اور جاری کرنے میں آپ دیکھیں کہ بعد میں آنے والے سارے لوگ اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ مثلا جب بدعات ہو رہی ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے ہمارے تو خاندان میں یہی ہوتا آیا ہے، ہمارے تو آباء و اجداد یہی کرتے رہے تھے، گویا ہر شخص جو ہے اس کی گواہی دے کر اس کے گناہ میں اور اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سنت جاری کرنے والا ہو تو ہر شخص اس کا ریفرنس دیتا ہے کہ ہم نے اپنے استادوں سے یہی سیکھا ہے، ہم نے دین پڑھا تو یہ سیکھا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معمولی بات کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول کے حق سے شامل ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچایا گیا کہ جو ہمارے لیے اللہ سے دوری کا باعث بنے۔ پھر قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں سے شدید اظہار بیزاری فرمائیں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس لایا جائے گا۔ جب جو شخص حوض کوثر تک پہنچ جائے، سوچے اس کے اعمال کیا ہوں گے، کیونکہ اتنے مرحلے ہیں۔ جیسے انسان اس دنیا سے جاتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے جو جنت یا جہنم تک جانے میں فاصلہ طے کرے گا۔ وہ قیامت کے دن اور حشر کا جو میدان ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ اگر کوئی شخص وہ سارے مرحلے طے کرنے کے بعد اس اسٹیج تک آ گیا کہ وہ حوض کوثر کو پہنچ جائے تو اس کی نیکیاں تو بے شمار ہوں گی، اس کا مطلب ہے۔ لیکن پھر کیا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اتنی نیکیوں کے بعد اسے محرومی ہو جائے اور پھر واپس گھسیٹ لیا جائے، فرشتے اسے کہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کیا 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 تھا آپ کے جانے کے بعد؟ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ بہت نیک ہو کر بھی بدعات کو جاری کرنے بھی جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اتنے نیک لوگ ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ لوگ تو نہیں غلط کر سکتے نا، اگر ان کے گھر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے مرنے جینے کے اوپر یا اور معاملات کے اندر، تو وہ آپ کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، اور اس طرح آپ باقی معاشرے کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اس چیز کا آغاز کریں کہ ہم اپنے ان مواقع کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا، تو انشاءاللہ یہ چیز بھی لوگوں کو سکھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو ہم درس بھی بہت اچھے کر لیتے ہیں، لوگوں کو بھی بتا دیتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں موقع آتا ہے
کوئی ایسے عمل کرنے کا، تو پھر ہم وہاں مثال نہیں بن پاتے، جس کی وجہ سے لوگ پھر ایک پکڑ لیتے ہیں پکی بات، دیکھو نا فلانا اتنا نیک ہے، ان کے گھر میں بھی تو یہ کچھ ہوا تھا، اس کا مطلب ہے اس کا ثواب ہوتا ہوگا زیادہ. تو لوگ پھر وہی بات آتی ہے کہ زیادہ ثواب سمیٹنے کی خاطر جو ہے وہ ایک بدعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. پھر بدعت رائج کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اور اسے ہدایت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ہدایت پر عمل کرنے والوں کا اپنا اجر بھی کم نہیں ہوگا. اسی طرح جس شخص نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا، اس شخص پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس گمراہی پر عمل کریں گے، جبکہ گناہ کرنے والوں کے اپنے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. کیونکہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور اس پر کوئی پکڑ آ جاتی ہے، کوئی ہمیں پوچھ بیٹھتا ہے، تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں، میں نے نہیں کیا، یہ تو فلاں نے کیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ ایسا کرو. تو کیا ہے کہ اگر یہ انسان کہے بھی کہ میرے تو آباء و اجداد تھے جنہوں نے مجھے بدعت کے راستے پہ لگایا تھا، مجھے کوئی سزا نہ دی جائے یا مجھے نہ پکڑا جائے بلکہ ان کو سارا وبال دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. جو شخص بھی دین پر عمل کرتا ہے وہ اپنا ذمہ دار خود ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ سب میں سے رشوت اور جھوٹ اور ساری برائیاں ختم کرے تو ہم بھی اچھے بن جائیں گے. اچھا، اسی طرح جو علماء ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، انہیں چاہیے نا کہ وہ اس کو عام کر دیں سارے معاشرے کے اندر، بھلائی کو اور خیر کو، پھر ہم بھی بھلے بن جائیں گے. تو بات یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا ذمہ دار نہیں ہے، نہ کوئی دینی طبقہ ذمہ دار ہے کہ وہ ہمیں پکڑ کر دین پر عمل کرائے، نہ ریاست ذمہ دار ہے کہ وہ پکڑ کر ہمیں عمل کروائے، کیونکہ ہم اپنے ذمہ دار خود ہیں. کوئی بھی شخص جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، گویا وہ یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں اس کلمے کی تمام شرائط سے ایگری ہوں، اور میں سائن کرتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوں، اور میں اس کی تمام شرائط کو، اس کے تمام شقوں کو پورا کروں گا. تو جب آپ اس چیز پر ایگری ہوتے ہیں تب آپ مسلمان ہوتے ہیں. اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ سارے قوانین پتہ ہوں گے جس کے اوپر کوئی چالان ہو سکتا ہے یا جس کے اوپر آپ چھوٹ سکتے ہیں. جیسے آپ روڈ پہ آئیں تو آپ کو سارے قوانین پتہ ہونے چاہیے روڈ کے، اور اگر کوئی شخص غلطی پر پکڑا جائے اور اس کو کہے کہ میرا چالان اس لیے نہ کرے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا تھا، تو کیا ہوگا؟ کیا اس پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ اگر ریڈ لائٹ پہ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ بلکہ ڈبل چالان ہوگا. ایک تو یہ کہ آپ نے غلطی کی، اور دوسرا آپ بغیر ریڈنگ کیے ہوئے، بغیر قانون کو جانے ہوئے آپ روڈ پر آئے. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں ایک عام حجت بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مجید تو عربی میں ہے، عربی تو مجھے آتی نہیں ہے، بس میں تو ویسے ہی پڑھ لیتی ہوں، اللہ اسی کو قبول کر لے گا، اسی کا ثواب دے دے گا. ٹھیک ہے، عربی کو پڑھنے کا اجر ہے، لیکن جو قوانین ہے یا جو عمل کی بات ہے، اس کے لیے تو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کہاں کیا جا رہا ہے. کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے اوپر جہنم ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے جنت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم خود جانیں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ورنہ اگر ہم خود لا علم ہیں یا خود ہم جہالت برتتے ہیں دین سے، تو ہم جن جن کو ہدایت دے رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان کہیں نہ کہیں تو کسی کا ایک موٹیویشن بنتا ہی ہے، اور کچھ نہیں تو آپ کم از کم اپنے خاندان یا اپنی اولاد تو آپ سے ہی سیکھتی ہے، تو اس کو ہمیں غلط راستے پر اگر لگائیں گے تو ان کا تمام کا وبال ہمارے ذمے، اور اگر ہم نے کسی کو نیکی کی بات بتائی تو اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا، اور جو جتنے لوگ کر رہے ہوں گے ان سب کا بھی اجر و ثواب ہمارے اجر میں شامل ہوتا جائے گا. اس لیے جب خود نیکی کی طرف آئیں تو اور لوگوں کی فکر بھی کریں کہ ان کو بھی اسی رستے پر لگا دیں. پھر سنتوں سے محرومی. حضرت حسان بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے اسی قدر سنت اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹاتا ہے. ہائی لائٹ کر لیجئے، بدعت اختیار کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے شخص کی سنت جو ہے اس سے محرومی ہو جاتی ہے، اس کے لیے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، اس پہ عمل کرنا اس کو مشکل لگنے لگتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ایسی چیز کی آپ ناقدری کریں جس کی بہت ویلیو ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز چھن جاتی ہے، وہ نعمت چھن جاتی ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ نسل در نسل ایسے گھیرے جاتے ہیں ان بدعات کے اندر کہ ان کو سمجھایا بھی جائے تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا.
وہ نکلنا بھی چاہیں تو وہ اپنی انا کے خوض سے نہیں نکل پاتے کہ ہم نے نہ کیا تو برادری کیا کہے گی اور خاندان کیا کہے گا. تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کے نزدیک دین اہم ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے سنتوں سے محروم ہی نہ کر دے، یا مجھے اس کی توفیق ہی نہ میرے اندر سے چھن جائے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی سنتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ بدعت جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی. پھر اسی طرح بدعت سے روکنا بھی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بدعتیوں کو مسجد سے نکال دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں مل کر اونچی آواز سے ذکر اور درود پڑھ رہے ہیں. آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو اس طرح ذکر کرتے یا درود پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لہٰذا میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں. آپ یہی الفاظ دہراتے رہے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے باہر نکال دیا. اب مسجد ہے، بہت اچھی جگہ ہے، ذکر ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، بہت اور بھی اچھے ثواب کی بات ہے. لیکن طریقہ کیونکہ سنت کے مطابق نہیں تھا تو اس لیے آپ نے مسجد میں ایکشن لیا، کیونکہ ایک بڑے ہونے کے ناطے سے ایک بڑا انسان جب کسی غلطی کو دیکھتا ہے تو پھر جب وہ خاموش رہتا ہے تو باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جائز ہے اور ٹھیک ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ مجھے چاہیے کہ میں اگر مسجد کے اندر بھی اگر ذکر میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کا طریقہ ہم نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں اس سے روکوں، اور تاکہ باقی لوگ بھی یہ کام شروع نہ کر دیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حلقے ہوتے ہیں وہ بتیاں بجھا دو، اندھیرا کر دو، اللہ کا ذکر کرو، پھر اپنے من میں کھو جاؤ، یا اس طرح کی چیزیں جو کی جاتی ہیں. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے رات کے اندھیرے میں اوس پڑھ رہی ہو، اس پہ یہ ذکر کرنا شروع کر دو. تو کیونکہ ہمیں یہ طریقے نہیں پتہ چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ جو اس طرح کے اور طریقے اختیار کرے گا شاید وہ زیادہ عبادت گزار ہو جائے گا، یا اس کی جو عبادت ہے اس کا اجر بڑھ جائے گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا جتنے اجر ہو سکتے تھے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے پہنچا دیے جو اللہ کے ہاں مقبول تھے. اس سے باہر جو کچھ بھی ہے وہ اجر و ثواب سے خالی ہے، رد ہے، نامقبول ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ نے ذکر کو بھی روکا اور مسجد کے اندر روکا تاکہ کوئی بدعات جو ہے وہ رواج نہ پا سکیں. اس لیے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ہی جو ہم نے آپ دیکھتے ہیں کہ میت کے اوقات کے وقت بھی لوگ سپارے بانٹ بانٹ کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں سے آپ اگر خواتین کو دیکھیں نا، کتنے لوگوں کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، انہیں پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا. اگر میں نے، کیونکہ ہم جب یہ کلاسز لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس وقت کہ اچھی بڑی پڑھی لکھی خواتین بھی ہیں، انہیں قرآن اس طرح انہوں نے نہیں پڑھا ہوا کیونکہ ان کو نہیں موقع ملا، شاید اس وقت اہمیت نہیں پتا تھی کہ ان کو قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے. تو پتہ نہیں وہ کیسے سپارے پہ سپارے کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی سی دیر کے اندر، جبکہ درست پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح جو گٹھلیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر، جو بظاہر دیکھنے میں بڑی عبادت اور نیکی لگ رہی ہے کہ ذکر ہو رہا ہے ان پہ، کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. اگر آپ اناؤنس کر کے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی کہے گا میں تو پہلا کلمہ پڑھ رہا ہوں. اچھا، کچھ ہے وہ صرف وہ گیٹیوں پہ نا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ گر رہی ہوتی ہیں پوری اسی طرح سے، کچھ نہیں پتا کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے. تو ایسے مواقع کے اوپر شریعت کا مکمل علم ہونا اور شریعت کے مطابق اس وقت کو جو ہے ارینج کرنا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. جیسا کہ میت کی بخشش کی دعائیں جو کہ ہمیں ملتی ہیں سیرت کے اندر، احادیث کے اندر ملتی ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے، ان کو فوٹو اسٹیٹ کر کے رکھا جائے کہ جب ایسا موقع آئے تو وہاں پر لوگوں میں بانٹ دیں کہ آپ سب لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ میت کی بخشش کی دعا کریں، اور وہ بہترین الفاظ ہیں جو آپ نے بتائے ہیں. پھر اسی طرح بدعت شیطان کو محبوب ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ گناہ سے توبہ تو کی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی. کیوں نہیں توبہ کی جاتی بدعت سے؟ اس لیے کیونکہ بدعت کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، وہ تو کی اسی لیے جاتی ہے کہ ہم بہت ثواب کما رہے ہیں. تو اس میں یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا جو دھوکہ ہے جو شیطان ڈال دیتا ہے کہ آپ تو بہت نیکیاں کما رہے ہیں، آپ تو ملٹیپل نیکیاں کر رہے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ دماغ میں نئے نئے ایسی چیزیں ڈالتا ہے جس سے آپ زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے، اور جب معاشرہ ان کو دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا انہوں نے یہ کیا، ہم تو اس سے بھی بڑا گرینڈ فنکشن کریں اگر انہوں نے اتنا کیا تھا.
تو اسی یہاں پر یہ بات ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے کہ اس سے پتا چلا کہ بدعت پر بھی توبہ بنتی ہے، اور بدعتی کو چاہیے کہ اگر اسے پہلے نہیں بھی پتا تھا اور کچھ کر گیا تو وہ توبہ استغفار کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، جو لوگ اس کے اوپر گواہ بنے ان کو پھر سنت طریقے بتائے تاکہ وہ اس کو فالو نہ کریں، اور اسی لیے توبہ کرنے کے بعد پھر ان چیزوں سے باز آ جائے کہ جو کہ بدعت کہلاتی ہیں۔ تو اسی لیے جیسے عام گناہوں کی توبہ ہے، اسی طرح سے بدعت سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا، اس لیے غلط کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا غلط ہوتا ہے، اور غلط کیوں ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ فلانا فرقہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم بتانا شروع کرتے ہیں اس بات کو تو فوراً ایک فتویٰ لگتا ہے، فلانا تو اہل حدیث ہے نا اس لیے وہ نہیں مانتا، فلانا وہابی ہے وہ اس لیے نہیں مانتا، فلانا وہ ہے وہ اس لیے نہیں مانتا، اور ہم تو یہ ہے ہم وہ ہے ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہم یا وہ کی نہیں ہے، بات یہاں پر آپ کو جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ براہ راست احادیث کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، جس میں نہ کوئی فرقہ شامل ہے نہ کوئی امام شامل ہے، بلکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ قیامت کی محرومی ہے یا بدعت کے حوالے سے جو بات ہے وہ کسی کی اپنا ٹیکسٹ بنایا ہوا نہیں ہے، کسی ادارے کی چھاپی کتابیں نہیں ہیں، یہ کسی ادارے کی احادیث نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آپ دیکھیں گی کہ اتھینٹک احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو بات صحیح ہے اس کا سورس کیا ہے، اس کا سورس ہے یا تو قرآن میں بات منع ہے یا پھر احادیث میں منع ہے۔ پھر بدعت فتنوں میں پڑنے کا باعث ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا۔ اس آدمی نے کہا میں مسجد نبوی میں روزہ رسول کے قریب سے باندھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس کا زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرنا، مجھے تمہارے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا اس میں فتنے میں مبتلا ہونے کی کون سی بات ہے کہ میں نے چند میل پہلے احرام باندھنے کا ارادہ کر لیا؟ امام مالک نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ احرام باندھنے کے ثواب میں نبی پر سبقت لے گئے ہو، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا عذاب میں نہ آ جائیں۔ تو گویا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس چیز میں ڈرنا چاہیے، کیونکہ آج آپ جتنے فتنے دیکھ رہے ہیں، یہ جو دنیا کے اندر سر اٹھا رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرنے لگے ہیں۔ ہم نے لباس کے معاملے میں دیکھیں، خوراک کے معاملے میں دیکھیں، دن رات کے معاملے میں دیکھیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کے معاملے میں دیکھیں، اپنے دن رات کے شیڈیول میں جو کچھ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، جس کو لائک کر رہے ہیں، اس کے معاملے میں دیکھیں، تو ہم نے جب سارے معیار ہی بدل دیے تو پھر آٹو کی بات تھی کہ یہ فتنے بھی ہونے تھے اور عذاب بھی آنے تھے، وہ قیامت سے پہلے بھی آنے تھے، جس میں ہم کسی نہ کسی طرح مبتلا رہتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، مثلا الٹے ہاتھ سے کھانا۔ اکثر لوگ اس کو ایک فیشن کے طور پہ بنا لیتے ہیں اور اس کو حرج نہیں سمجھتے ہیں، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا لہٰذا یہ آج سے ختم ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ پھر خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ مانگنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں، کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جانا۔ آج آپ دیکھیں ریسٹورانٹس کتنے کھلے ہوئے، کھل کے نہیں تھکتے، اور ہر ریسٹورانٹ بھرا ہوا ہے پیٹ پیٹ اور پیٹ کی خواہشات۔ اسی طرح جب پیٹ بھر جاتا ہے تو بس پھر فحاشی اور باقی چیزیں بھی آسان ہو جاتی ہیں کرنا ان کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ نے کہا کہ میں اس میں گمراہ کن خواہشات، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، لیکن وہ خواہشات جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے پھیر دیں یا اس کو اتنا انوالو کریں کہ پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، تو وہ چیزیں اس سے منع کیا گیا۔ پھر بدعتی کی مدد کرنا۔
حضرت فضیل بن ایاز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم بدعتی کو آتے دیکھو تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو۔ بدعتی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ جس نے بدعتی کی مدد کی اس نے گویا دین مٹانے کی مدد کی۔ گویا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بدعتی کو سپورٹ نہیں کرنا، اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، خود اس بدعت میں انوالو نہیں ہونا، کیونکہ بعض دفعہ آپ خود انوالو ہونے لگتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے آپ اسے صحیح بات بتا دیں، وہ نہیں مانتا کوئی بات نہیں، جب وقت آئے گا مان جائے گا، لیکن بس اس کا ساتھ نہیں دینا، اس کو خود اختیار نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے جب تک کہ اسے بات سمجھ میں آئے، اور آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ بھلائی خیر کے ساتھ اس کو بتاتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہمارے حق میں حجت کرے، ہمیں ان سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ کے ساتھ بہت اچھا یہ میری دہرائی ہو گئی، میرے لیے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ تھا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اس پر بہترین استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔